ریاستی حکومت نے وقف بورڈ کی تشکیل نو کا عمل شروع کر دیا ہے۔ بورڈ کی رکنیت کے لیے متولیوں کو درخواست جمع کرانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ وقف بورڈ کی تشکیل مرکزی حکومت وقف ایکٹ کے تحت کرتی ہے۔ وقف بورڈ میں حکومت کے نامزد کردہ ارکان کے علاوہ اوقافی ادارے چلانے والے افراد کی نمائندگی کے لیے 2 ارکان کا تقرر اوقافی اداروں کے ذمہ داران میں سے کیا جاتا ہے، جنہیں متولیوں کے زمرے کے ارکان کہا جاتا ہے۔ اس زمرے کے ارکان کے لیے ریاستی حکومت نے ایک مرد اور ایک خاتون کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے لیے ریاستی سطح پر باضابطہ انتخابات کروائے جاتے ہیں۔ اس انتخابی عمل میں رائے دہی کے لیے رائے دہندگان کی فہرست مرتب کی جا رہی ہے۔ اس فہرست میں شامل ہونے کے لیے جو شرطیں رکھی گئی ہے، ان میں متولیوں کی زیر نگرانی چلنے والے ایسے وقف ادارے جن کی آمدنی 1 لاکھ سے زائد ہے، انہیں شامل کیا جائے گا۔ 1 لاکھ سے زائد آمدنی والے وقف اداروں کے ذمہ داران سے اپنے دستاویزات اور درخواست جمع کرنے کی ہدایت حکومت نے ایک اشتہار کے ذریعے کی ہے۔ اس کے لیے 31 اگست 2018 کی آڈٹ رپورٹ اور وقف فنڈ ادا کیے جانے سے متعلق رسیدیں جمع کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ 11 اگست مقرر کی گئی ہے۔ وقف بورڈ کی تشکیل کے لیے حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے اقدام کی جہاں ایک طرف دانشوروں کی جانب سے ستائش کی جا رہی ہے، وہیں دوسری طرف ان میں چند باتوں کی خامیوں اور کمیوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، جیسے کہ فہرست رائے دہی میں نام شامل کرنے کے لیے جو مہلت دی گئی ہے وہ بہت کم ہے، اور اس سلسلے میں وقف بورڈ کے ارکان اور کمیٹی سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا ہے۔ 26/8/2018 کو حکومت نے جو اشتہار جاری کیا ہے چیف ایگزیکٹو آفیسر وقف بورڈ اورنگ آباد نے کہ تشکیل وقف بورڈ کے لیے قانون 1995 کا وقف ایکٹ نے جو ترمیم کی ہونے کے بعد جاری ہوا، جس میں 2 نشستیں متولیوں کے زمرے سے آنی چاہیے۔ پارلیمنٹ کے ایکٹ میں کہیں خواتین یا مرد کا اظہار نہیں کیا ہے، صرف 2 ممبر کا اظہار کیا گیا، لیکن ہماری حکومت مہاراشٹر نے اپنے تئیں اس میں 1 خاتون کا انہوں نے درج کرنے کا اشتہار جاری کیا ہے، اور اس اشتہار جاری کرنے سے پہلے نوٹیفیکیشن سے پہلے وقف بورڈ سے کوئی کنسلٹ نہیں کیا گیا، مشورہ نہیں کیا گیا۔ ایک نئی بات یہاں بھی ہمیں عورتوں کو برابر درجہ دینے کے لیے ہمارے لیے اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، لیکن وقف ایکٹ میں جو زمرے ہیں عالموں کے، فاضلوں کے، پڑھے لکھے لوگوں کے، اس زمرے میں انہیں شامل کیا جا سکتا تو بہتر ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے بالکل یہ فقط 15 دن کی مدت کے لیے جاری کیا گیا ہے، جبکہ ہمارے معلومات کے لحاظ سے مہاراشٹر اسٹیٹ وقف بورڈ میں مراٹھواڑے سے ہی ہزاروں تعداد کی ایسی کارروائیاں پینڈنگ ہے جس میں وقف کمیٹیوں کی منظوری زیر التوا ہے، رجسٹریشن کارروائیاں زیر التوا ہے، جبکہ اس اشتہار کے مطابق اس میں شرط ہے کہ کوئی بھی متولی جس کی آمدنی ادارے کی 1 لاکھ سے زائد ہے، وہ اگر رجسٹریشن رکھتا ہے اور وہ نوٹس داخل کرتا ہے تو وہ ووٹر بننے کا حقدار ہوتا ہے۔ یہ قانونی مرحلہ ہے، اس کو طے کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ تو ان کا کہنا ہے جب ان سے رد پیدا کیا گیا سی او سے، تو ان کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ کے ڈائریکشن میں ہم نے یہ نوٹیفیکیشن نکالا ہے۔ ہمارا یہ عرض کرنا ہے ان سے کہ حکومت کے جب نوٹیفیکیشن ہے اس سے پہلے آپ کے پاس کی پینڈنگ کارروائیوں کو آپ نے پہلے حل کرنا چاہیے تھا، منظوری دینا چاہیے تھا، اس کے بعد ہی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اطلاع پہنچے۔ یہ اطلاع صرف مراٹھی اخباروں میں آئی یا ضلع کی سطح پر کسی اردو اخبار میں آیا؟ 80% انعامدار متولیان دیہاتوں میں رہتے ہیں اور اردو سے واقف ہوتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ الٹریٹ ہیں، لہٰذا ہماری گزارش حکومت کی تحصیل کی سطح پر اس کو اشتہار لگایا جائے، ٹی وی سے، ریڈیو سے، اخباروں سے ان سے مزید اشتہار دیا جائے اور اس کی مدت میں توسیع کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ متولی اس میں ووٹر لسٹ میں شامل ہو سکے اور وقف میں کاریرت ہو سکے، وقف کا کام ہو سکے۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ سی او کا مستقل پوسٹ یہاں بھرنی چاہیے، جس کے لیے ہم نے 29 اگست کو ایک یادداشت ان کے سامنے پیش کی پرنسپل سیکرٹری اور سی او کے پاس کہ وقف بورڈ نے جو 2 نام پیش کیے تھے ان میں سے کسی ایک نام کو خطیت دے دیں تاکہ وقف بورڈ کی کارروائیاں جو زیر التوا ہے وہ ملتوی ہو سکے، اس میں ڈیسائیڈ ہو سکے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے سیکرٹری صاحب کا کہ جو کارروائیاں پینڈنگ ہیں اس کو عمل کرنے کے لیے ایک ممبر اور ان کی طرف سے کام کر رہے ہیں، لیکن ایسا کوئی بھی اطلاع ہمیں نہیں ملی ہے۔ ناندیڑ، جالنا، بیڑ، پربھنی، عثمان آباد کی سینکڑوں کارروائیاں ابھی بھی زیر التوا میں جہاں کمیٹی کے منظوری ہونا باقی ہے۔ اس میں شرط اول یہ ہے کہ کمیٹی منظوری ہو، رجسٹریشن ہو، تبھی وہ شخص جو ہے متولی اس میں ووٹر لسٹ میں آ سکتا ہے۔ ہم اس کو ووٹر لسٹ کو خوشائن کہتے ہیں، مبارکباد کے دیتے ہیں ان کو حکومت کو، لیکن اس میں اس کو عوامی بنانے کے لیے، متولیوں سے واقفت کرانے کے لیے اس میں توسیع کی جائے اور جلد سے جلد وقف بورڈ کا سی او کا تقرر کیا جائے۔ جو سی او کی کارروائی داخل ہم نے کی ہے، بورڈ نے کی ہے، اس کو خطیت کیا ہے تاکہ حکومت کی کارروائیاں جو لیجسلیچر کا منشا مقصد ہے اس کی تکمیل ہو سکے۔ آج بہت ممکن ہے اس سلسلے میں فوری حکومت کارروائی کرے۔